کلا تو وہ بلے گر پڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تنصروا اللہ ینصرکم وثبت اقدامکم او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. مقتل کی طرف اب جاتے ہیں اے موت تیرے لب چوم کے ہم. لے جام شہادت پیتے ہیں ساقی کی ادا پہ جھوم کے ہم. ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. ہم شمع یقی کے پروانے شعلوں سے محبت کرتے ہیں. اے زیستہ ہماری راہوں سے ہٹ ہم موت کی عزت کرتے ہیں. برادران اسلام اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازش و کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر نہ جانے کتنے علماء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحر ناآشنائے ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منج دھار تک جا پہنچے. وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر شیخ الہند اور شیخ الاسلام کو مالٹا اور کالا پانی کی سیر کرائی گئی. وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے انگوٹھے کاٹ دیے گئے. وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر حافظ ضامن کو شہید کر دیا گیا. وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر علماء نے اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کیا ہو. وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر قاسم نانوتی کے کنپٹی پر گولی لگائی گئی. بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس ہندوستان کو پروان چڑھایا تھا. لیکن آج اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو طرح طرح سے ستایا جا رہا ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک اور گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں. اس میں شک و شبہ نہیں کہ حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے. ظالم و جابر، طاقتور کمزور، مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں. خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری ہیں. باغ آدم میں کئی بار آندھیاں آئی ہیں. وحشت و بربریت نے 12 انسانیت کا منہ نوچا ہے. حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے. اور اس میں بھی شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم اور بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا آج نشانہ بنایا ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان کے اندر کسی بھی دور میں مسلمانوں کا کوئی حامی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے اس ملک کے اندر جنم لیا اس وقت سے لے کر مسلمانوں کا چین و سکون چھن گیا. میرے عزیزوں، غور تو کرو. کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کے نافذ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کے اندر سراسر کفر بھرا ہوا ہے. آج اس گیت کو پڑھنے کے لیے بچوں کو مدارس و مکاتب کے اندر مجبور کیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈران یہ ملا حضرات ہیں. ان کے مدارس و مکاتب ہیں، اس لیے پہلے ان کو ختم کیا جائے. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک کسی بھی مدارس و مکاتب مساجد پر ہم کسی طرح کی آنچ آنے نہیں دیں گے. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں. ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں. ظلم کے آگے سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں. ہے یہی اپنی تاریخ، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہے یہی اپنی تاریخ، ہے یہی اپنا فلسفہ. ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا.
میرے عزیزوں، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان قربان کریں گے، وطن اگر ہماری اولاد مانگے تو اولاد کی قربانی دیں گے، وطن اگر ہمارا مال مانگے تو مال قربان کریں گے، وطن اگر ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ قربان کر دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کی جاہ و جلال دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دیں۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تثلیثی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا، تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور کیا نعرہ لگایا؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ جذبے پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دے دیا اور انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کر دی، اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دم لیں گے، جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنے دشوار گزار وادیوں اور گھاٹیوں سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ کسی اردو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اگر ہم سے ہوا کوئی سرکش تو ہم بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جنہوں نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بہا کر اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ غلام ہندوستان کی پرپیچ آزادی کی شاعرہ بنانے کے غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو آج ہم سے کہتے ہیں ہم غدار نہیں، آج ہم پر کیا غداری کا لیبل لگاتے ہیں تو ہم بھی ان سے کہتے ہیں ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتلائیے، کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ ہندوستان کے اوپر حکمرانی کریں؟ کیا مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیمی اس لیے کیا تھا کہ وہ ہندوستان کے حاکم بن جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید کو برقرار رکھنے کے لیے، مسلمانوں کو انگریزوں کی زنجیروں سے چھڑانے کے لیے علماء نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ لیکن آج پھر حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے اسلام کو ختم کرنا چاہتی ہے، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں جس طرح سے انگریزوں کو منہ کی کھانی پڑے تھی، اسی طرح سے ان فرقہ پرستوں کو بھی اپنے منہ کی کھانی پڑے گی اور اپنے عہدے سے سبکدوش ہونا پڑے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، اپنی غفلت کی چادر چاک کر کے عقل اور ہوش کی زرہ پہن لو، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔ قوموں کی تقدیر خود بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ میرے عزیزوں، کسی اردو شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جا کر بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دینا، جا کر بتوں کے شہر میں خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالیں تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ میرے عزیزوں، بہت کچھ کھو چکے ہیں، لیکن ہمارے پاس سب سے بڑی متاع اسلام ہمارے پاس موجود ہے۔ آج بھی ہمارے سینوں کے اندر اسلام اور قرآن کی شعائع روشن ہیں۔ جو لوگ اسلام پر مرنا اور جینا چاہتے ہیں، مرنا اور جینا جانتے ہیں، کبھی بھی ان کے دلوں سے عشق رسول کی چنگاری کو کوئی بھی نہیں بجھا سکتا۔ الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ غالب اور سر بلند رہتا ہے، اس کو کوئی چیز مغلوب نہیں کر سکتی۔ میرے عزیزوں، اسلام ہمارے لیے وہ ڈھال ہے جو کفر کے تیر کو روک سکتا ہے۔ اسلام ہمارے لیے وہ تلوار ہے جو کفر کے ہر تلوار کو کاٹ سکتا ہے۔ اسلام ہمارے لیے روشنی کا وہ مینارہ ہے جو ہر ظلمت کی گھٹاؤں کو ختم کر سکتا ہے۔ اسلام ہمارے لیے وہ چشم حیات ہے جس سے زندگی تک کے تا قیامت تک کے دھارے پھوٹتے رہیں گے۔ اسلام وہ دھارا ہے جو ہمارے سفینے کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔
میرے عزیزوں، آج ہمارے عزت اور آبرو کا امتحان آ چکا ہے۔ آج تاج محل کی پرکشو عمارتیں تمہیں فریاد کر رہی ہیں، آج لال قلعہ کی دیواریں تمہیں پکار رہی ہیں، آج قطب مینار تمہارا مرثیہ پڑھ رہا ہے، آج بابری مسجد کی دلخراش شہادت تمہاری خودداری کے تار رباب کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ وہ مسلم خواتین جن کی عزت و آبرو کو پامال کیا گیا تھا، آج وہ تمہیں فریاد کر رہی ہیں، اے خالد بن ولید کے فرزندوں، اے محمود غزنوی کے پیروکاروں، اے قاسم نانوتوی کے مقتدیوں، تم بیدار ہو جاؤ، اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنی تقدیر کو سنوارو، کیونکہ آج اغیاروں نے تمہارے خلاف فوجیں تیار کی ہیں، آج اسلام کے دشمن تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ اگر اب بھی بیدار نہیں ہوئے تو یاد رکھنا، شام کے مسلمانوں کی طرح گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے جاؤ گے، شام کے مسلمانوں کی طرح تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ماں اور بہنوں کی عصمت ریزی کی جائے گی، شام کے مسلمانوں کی طرح تمہارے سامنے تمہاری ماں کے گلے کاٹے جائیں گے اور تم کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ اس لیے جب بھی وقت آئے تو مرد مجاہد کی طرح میدان میں کہتے ہوئے بے جھجک کود پڑو، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ بس میں انہی باتوں پر